محترم سامعین، میں اس لیکچر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے جو سمجھایا ہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، وہ تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں یہ سورت ابراہیم 14 نمبر سورت ہے، اس کی آیات 24-25 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تو نے دیکھا، کیا تو نے یہ چیک نہیں کیا کہ کس طرح بیان کرتا ہے اللہ مثال کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ کو سمجھانے کے لیے، اس کی معنی بتانے کے لیے، اس کا مفہوم بتانے کے لیے اللہ نے کس طرح تو اس کی تشریح کی ہے، اس کی معنی بتائی ہے، کلمہ طیبہ کو سمجھایا ہے۔ کیا اس کو تو نے چیک نہیں کیا؟ ایسے مخاطب قرآن تو نے غور نہیں کیا؟ بتایا یہ بھی کلمہ طیبہ ایسے ہے کہ شجرۃ طیبۃ، جو ایسا درخت ہو جو بہترین قسم کے مزیدار فروٹ بھی دیتا ہو اور کھانے کے لذیذ میوے بھی دیتا ہو، جو اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اس کی جڑ نیچے مضبوط ہو اور ٹہنیاں اوپر ہوں بلندی پر۔ تو اس سے کیا ہوا؟ فرمایا تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ یہ ہے معنی، تمثیلی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ شجرۃ طیبۃ، ایسا پھلدار درخت جس کے میوے ہر وقت تؤتی اکلها کھانے کے لیے دیتا ہے۔ جب جاؤ کچھ نہ کچھ پیٹ بھر کے آ جاؤ، خالی پیٹ نہ آؤ۔ اور کل حین، جب جاؤ، ایسا درخت جس کے میوے ہر وقت اس کے اندر ہیں، اپنے اللہ کے قانون سے وہ میوے اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ میں نے یہ ایک مثال دے دیا تمہیں، جس درخت کے میوے ہر وقت ملیں، یہ لوگوں کا فائدہ ہے، یہ شجرۃ طیبۃ ہے۔ تو کلمۃ طیبۃ وہ ہوگا جو ہر جگہ ہر آدمی کے ساتھ جب تو بات کرے اس کلمے کے تشریح میں، اس کلمے کے تعبیر میں، تو وہاں بھی تجھے محبت ملے، دوستی ملے، لوگ تجھے بہتر کہیں۔ وہ کلمہ اب کیا ہے؟ یہ ہے آج کا موضوع کہ کلمہ طیبہ کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، درست ہے، ایک اللہ کی توحید ہے، ایک جناب خاتم انبیاء کی رسالت کی بات ہے، دو باتیں ہیں اس بات کے اندر۔ لیکن کلمہ طیبہ ایسا جامع ہونا چاہیے جو ہر جگہ تجھے ویلکم کہا جائے، تجھے تیری تعریف کی جائے، تیرے ساتھ محبت کی جائے، لوگ تجھے اپنا سمجھیں اور غیروں میں سے نہ سمجھیں۔ تو وہ کلمہ بھی قرآن نے بتایا ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ وہ کلمہ اس کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقابلے میں زیادہ دنیا کے لوگوں کی دلیں جیتنے والا ہے، محبتیں لینے والا ہے۔ وہ ایک تو ہے سورت بقرہ میں اور دوسرا غالباً سورت آل عمران میں، لیکن چیزیں دونوں ایک ہیں، ہو بہو ایک ہیں۔ اس لیے میں سورت بقرہ والے
مقام سے کلمہ سے جو قرآن نے کلمہ دیا ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اب فیصلہ پھر آپ پہ ہوگا، آپ بتائیں گے کہ اس میں شجرۃ طیبۃ توتی اکلہا یہ چیزیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ وہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 136، یہ کلمہ ہے، کلمہ طیبہ۔ اب طیبہ میں نے اس کے لیے کہا، لیکن آپ خود بتائیں کہ یہ طیبہ ہے یا نہیں۔ وہ ہے، رب تعالیٰ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، ہمیں پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ قولو، کہو، بولو، کیا بولیں؟ آمنا باللہ، ایمان لایا ہم نے اللہ کے اوپر، وما انزل الینا، اس پر بھی ایمان لایا جو کتاب ہمارے اوپر نازل کی، ہماری طرف نازل کی گئی، وما انزل الی ابراہیم، وہ صحیفہ جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، اسباط اس کے نسل کے دوسرے انبیاء کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ صحائف، وہ کتاب جو موسیٰ کو دیے گئے، عیسیٰ کو دیے گئے، وما اوتی النبیون من بعد من ربہم، اور سارے ان کتابوں پر ایمان لایا ہم نے جو دیے گئے کتاب اپنے رب کی طرف سے، ان سب نبیوں کے سب کتابوں پر ہم نے ایمان لایا، نبیوں پر بھی ایمان لایا، ان کی کتابوں پر بھی ایمان لایا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں سب کے لیے برابری کا تصور رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، کسی کے اندر تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے نبی ہیں، سب اللہ کے نبیوں کو ملی ہوئی کتابیں سچی ہیں، سب کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، نبیوں پر ایمان ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ان سب کو ہم تسلیم کرنے والے ہیں۔ یہ کلمہ، اب میں سوال کرتا ہوں سامعین سے، یہ کلمہ جو 136 نمبر آیت ہے سورۃ بقرہ کی، یہ آپ دنیا میں کسی کے پاس بھی جاؤ، ہندو کے پاس جاؤ، سکھ کے پاس جاؤ، چائنیز کے پاس جاؤ، روسیوں کے پاس جاؤ، امریکیوں کے پاس جاؤ، جتنے لوگوں کے مذاہب ہیں، دین ہیں، ان سب کے پاس جاؤ کہ تمہارا اگر نبی کنفیوشس ہے، تمہارا نبی اگر کرشن بھگوان ہے، تمہارا نبی اگر یہ زردشت ہے، تمہارا نبی اگر ذوالقرنین ہے، جس کے پاس جاؤ، اور جب تم یہ کہو گے کہ آمنا علی ما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی کے سچائی میں کسی کو بڑھ کر کسی کو کمتر نہیں بناتے، سب اللہ کے طرف سے دیے ہوئے پیغام والے نبی ہیں، ان کی کتاب سچے ہیں۔ تو کیا تمہیں وہاں سے محبت نہیں ملے گی؟ وہ تم سے خوش ہوں گے، جیسے کہ اس درخت سے فروٹ ملنے سے آدمی کا جی خوش ہوتا ہے، اسی طرح ہر مذہب، ہر فرقے کے آدمی کے پاس جا کے ان کے نبی کو ملی ہوئی کتاب کی بات کرو گے تو تمہیں وہ محبت سے ملے گا، تمہاری عزت کرے گا، تم ایسے خوش ہوگے جیسے کہ وہ درخت کے فروٹ کھا کے آدمی خوش ہوتا ہے۔ آپ یہ قرآن کا سکھایا ہوا کلمہ جب اغیار کے پاس جائیں گے، جو تیرے دین دھرم کے نہیں ہیں، ان کے پاس جا کے یہ کلمہ کہو گے تو تجھے محبت کے ساتھ ملیں گے۔ تو کلمہ طیبہ یہ ہے، طیبہ کی معنی خوش کن، طیبہ کی معنی بہتر، طیبہ کی معنی کو جی کو تازہ رکھے، خوش رکھے، پاک رکھے۔ تو اس کلمے سے تعصبات ختم ہو جائیں گے، فرقے ختم ہو جائیں گے، لا نفرق بین احد منہم، فرقے بازی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کلمہ طیبہ ہے۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ قولوا آمنا باللہ، کہو، بولو، اعلان کرو
قرآن نے تمہیں اس کلمے کی تعلیم دی، قرآن نے تمہیں یہ کلمہ سکھایا جس میں ساری دنیا سے محبت کرنی ہے، جس میں ساری دنیا سے بھائی چارہ کرنا ہے۔ تم نے اللہ کا یہ کہنا نہیں مانا تو کلمہ طیبہ چھوڑ کر کے جو کلمہ تم نے پڑھا ہے وہ اس کے مقابلے میں آدھا بھی نہیں ہے، چوتھا بھی نہیں ہے۔ کوئی یعنی سارے نبیوں پر ایمان لانے کی بات اس کلمے کے اندر نہیں ہے، ایک نبی کی بات ہے، لیکن آمنا کا لفظ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر بھی نہیں ہے۔ آمنا کا لفظ تو اس 136 نمبر آیت والے کلمے کے اندر ہے۔ اس لیے اس کلمے کو میں عرض کروں گا امت کے مشاہیر کو، امت کے دانشوروں کو، مسلم حکمرانوں کو کہ اس کلمے کا روح، اس کلمے کا متن، اس کلمے کے الفاظ رائج کیے جائیں۔ جو تم نے اسلامیات ملک کے قوانین کی کتابوں میں، اسلامیات کی کتابوں میں، گورنمنٹ کا جو نصاب تعلیم ہے اس کی کتابوں میں جو تم نے کلمہ طیبہ لکھا ہے وہ کلمہ طیبہ اس کے مقابلے میں 2 نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پر پہ یہ کلمہ ہے۔ اس لیے تو جو تعلیمی نصاب گورنمنٹ اس پاکستان کو میرے خیال میں یہ ہے، تو اس لیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں 1 سال پاکستان سے بڑا ہوں، تو 74 سال ہوئے ہیں اس پاکستان کو، میں 75 سال کا ہوں۔ 74 سالوں میں تم آج تک اپنی قوم کے نسل اولاد کے لیے نصاب تعلیم نہیں بنا سکے۔ قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ نصاب تعلیم ایسا دو کہ سب خوش ہو جائیں، اس میں سارے فرقے اس کلمے کے ساتھ تمہارے ہو سکتے ہیں، تمہارے محبتی بن سکتے ہیں، اور تم نے ابھی تک نصاب طے نہیں کیا، اور جو طے کیا ہے ابھی باتیں ہم سن رہے ہیں ٹی وی پر، وہ ساری خرافات ہیں کہ ہر فرقے کے جدا کتاب بناؤ اور ان کی اسلامیات جدا لاؤ۔ یہ کلمہ قرآن جو 136 نمبر آیت ہے وہ سب کو خوش کر دیتا ہے، پھر تم دوسرے نصاب کیوں بناتے ہو اور کیوں جھوٹ اور دغا اور دھوکہ کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ کہ ہم تمہیں اسلام دے رہے ہیں؟ یہ تمہارے والا نصاب اسلام نہیں ہے، تمہارے والے کلمے طیبہ اس کلمے کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ اس لیے تم قرآن سے دین لو، قرآن سے قانون لو، قرآن سے اسلام لو، اور قرآن سے اسلامیات کے جزیات بناؤ، اور قرآن ماخذ ہو تمہارا۔ دوسرے ماخذ کی جتنی تم نے کتابیں لکھی ہیں یہ اسلامی نصاب تعلیم نہیں ہے۔